بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی تاریخ، آج کا دن نہایت بھاری ہے، کیونکہ آج کا دن ہمیں ایک سیاہ دن کی یاد دلاتا ہے جب 16 دسمبر 2014 کو ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کا واقعہ پیش آیا، جہاں معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کو ایک ایسی چوٹ پہنچائی گئی جو کہ ناقابل فراموش اور نہایت گہری تھی، جس کو اگر یہ اس طرح کہا جائے کہ اس زخم سے آج بھی خون رستا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آج بھی پورا پاکستان اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ وہ فتنہ الخوارج جو بظاہر سو کال یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے، مگر پوری دنیا نے دیکھا کہ اتنے ڈرپوک، اتنے بزدل، اتنے قائر کہ بندوق کے پیچھے چھپ کر کتاب اور قلم اٹھانے والے بچوں کو نشانہ بنایا۔ یہ ان بچوں سے خائف تھے، اور یہی وہ فتنہ الخوارج ہیں جن کے اس حملے کے بعد جو ہے ان کے نظریے کی بالآخر موت ہو گئی ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف جو ایک ہمیں عوامی شعور نظر آیا، ایک ریاستی عزم مضبوط ہوتا ہوا نظر آیا، بین الاقوامی برادری پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، اور جس طرح سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہ آج بھی جو تعلیم دشمنی فتنہ الخوارج ہیں، ان کی جو پہچان ہے وہ اسی طرح قائم ہے، کیونکہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا، اور ابھی حال ہی میں سب نے دیکھا کہ وانا کیڈٹ کالج پر جو اٹیک کیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آج 16 دسمبر ہے، آج پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب کا بھی بہت اہم پیغام آیا اسی حوالے سے۔ انہوں نے تمام جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کی، معصوم بچوں کو، وہ اساتذہ اور وہ پرنسپل خاص طور پہ، یعنی کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ فتنہ الخوارج کے سامنے ڈھال بن کر کے کھڑی ہوئی اپنی جان کا انہوں نے نذرانہ دے دیا، اور جو پرنسپل طاہرہ فاروقی قاضی صاحبہ تھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں اب بھی اس سے جو ہے اس طرح کی جو کارروائی ہے اس کو چھوڑ نہیں رہے، کیونکہ ان کے پاس سافٹ ٹارگٹ یہ بچے ہی ہیں اور یہ معصوم لوگ ہیں، عوام ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے پھر یہ عزم کو دہرایا ہے کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کے لیے پرعزم ہیں، اور آخری دہشت گرد کو ہم تک کی کارروائی کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اسی مناسبت سے پہلے سیگمنٹ پر بات ہوگی۔ گیسٹ کا تعارف کرا دوں، میرے ساتھ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود، ملک منظور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ خالد چشتی صاحب، بزدلانہ حملہ، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا، اس کے محرکات پہ تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہی رہتے ہیں، مگر دکھ ہوتا ہے اس بات کو بار بار دہراتے ہوئے کہ یہ وہ ایسا قومی سانحہ تھا جس کا درد، جس کی تکلیف اسی شدت کے ساتھ آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ سر، آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ بہت شکریہ بشازیہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ بالکل میں آپ کو جوائن کرتا ہوں اس فیملی کو، میڈم طاہرہ قاضی جو شہید ہیں، پرنسپل جو ہیں، اور ہر بچے کے پیرنٹس کے ساتھ ہم افسوس ہمدردی کا اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی قربانیوں کو۔ اور ظاہر ہے جتنا آپ نے کہا کہ کنڈیم کیا جائے، اور آج بھی ہمارے لیے یہ زخم تازہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں بڑا اطمینان محسوس کرتا ہوں جب مجھے پتہ لگا کہ کے پی کے میں ایک کانفرنس اسمبلی کا ایک کمرہ ہے، اس کو محترمہ طاہرہ قاضی کے نام پہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیے دنیا میں اور زیادہ لوگ ہیروز کو پہچانتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کوئکلی۔ 12 ستمبر 2013 کینیا میں ایک ویسٹ گیٹ مال تھا، اس میں ایک دہشت گرد گھس گئے، انہوں نے گھس کر کوئی 71 لوگوں کو مار دیا۔ ایک ماں تھی اس کے اندر جو اپنے بچے کے اوپر لیٹ گئی جب فائرنگ ہو رہی تھی۔ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر تھا جو اتفاق سے میڈیا کا کوئی اپنے کیمرے کے ساتھ اندر تھا، اس نے وہ تصویر کھینچ لی جب ماں اس بچے کے اوپر لیٹی ہوئی، چھوٹے سے بچے کے اوپر لیٹی ہوئی ہے کہ مجھے گولی لگ جائے۔ دیکھیے، اور پوری دنیا نے اس سے ہائپ کریٹ کی، اس ماں کو جذبے کو بالکل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں میں جب دیکھتا ہوں تو دیکھیں جو طاہرہ قاضی تھیں وہ سگی ماں نہیں تھی ان بچوں کی، پھر بھی وہ ڈھال بن کر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پہلے گولی مارو گے کیونکہ یہ میرے بچے ہیں۔ تو اس جذبے کو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے ریلیٹ کیا کہ جب وہ سگی ماں کرتی ہے تو پوری دنیا نے کیا۔ شاید ہمارے پہ قرض طاہرہ قاضی صاحبہ کا ابھی بھی ہے، ہمیں جتنا ٹریبیوٹ کریں ان سارے والدین کی۔ ایک بات یہ دیکھیے، دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے، اور آپ نے خود ہی کنیکٹ کیا اس کو وانا کیڈٹ کالج کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ہمارا دو صوبے ہیں کے پی کے اور بلوچستان، اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکے مختلف ریزنز کی وجہ سے جس طرح باقی ملک کے حصے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، ٹیررسٹ گروپ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اور خاص طور پر یوتھ کو ٹارگٹ کر کے یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس ملک نے کچھ نہیں دیا، یا انصاف نہیں ملا، یا گورننس نہیں ملی، یا جاب اپورچونٹیز نہیں ملی، تو ہمارے ساتھ جوائن کرو۔ تو یہ حکومت پاکستان کا اور مسلح افواج کا بہت احسن قدم تھا جب انہوں نے کیڈٹ کالجز مختلف جگہوں پہ، مستونگ میں، وانا میں اور بہت ساری جگہوں پہ کھولے گئے، تاکہ ہم یوتھ کو انگیج بھی کریں
ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں اور وہ مین دھارے میں آ کر فوج میں بھی آ سکیں, بیوروکریسی میں بھی جا سکیں, جوڈیشری میں بھی جا سکیں, ہر جگہ ایک سینس آف بلانگنگ اور سینس آف پارٹیسپیشن بلڈ کریں. دہشت گردوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان کو تو یہ نرسری ملی ہوئی تھی, جو بچے 12-13 سال کے ہوتے تھے, یہ تو ان کے لیے ایک پوٹینشیل جس کو کہتے ہیں نا انگیجمنٹ کے کام آتے تھے کہ وہ دہشت گرد بنا سکتے تھے ان کو, وہی وجہ بتا کے جو میں نے پہلے عرض کیے. تو اب جب یہ کیڈٹ کالجز کھلتے ہیں یا اس طرح کے سکولز اے پی ایس جو کھلے ہوئے ہیں ریموٹ ایریاز میں, یہ تو پشاور تھا لیکن اے پی ایس کے سکول بہت بہت ریموٹ ایریاز میں بھی ہیں, تو یہ ایسے سکولوں میں ایسے دہشت گردی کرانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ والدین کے ذہنوں میں خوف پیدا کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو سکول نہ بھیجیں, اور بچوں کے ذہن میں یہ ایک انسیکیورٹی ڈیولپ کی جائے کہ یہ پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں اور اگر پڑھیں گے تو جان دینے کا بھی خطرہ ہے. لیکن الحمدللہ یہ قوم کیونکہ بڑی ڈٹرمنٹ رہی ہے, خالد بہت صاحب آپ کی ریزیلینٹ. اجازت سے میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اپنے ناظرین کو بھی کہ آج چونکہ 11ویں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا پشاور آرمی پبلک اسکول میں, اور وہاں پر ایک بچہ گیا جس نے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ میں اس ہال میں موجود تھا اور میں وہاں پہ مطلب غازی کے طور پہ نکلا ہوں, لیکن آج وہ بچہ جو ہے وہ ایز اے کیپٹن سرو کر رہا ہے, اور اس نے یہ پیغام دیا کہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی اس دن دہشت گردوں نے آ کے جو معصوم بچوں کو نشانہ بنایا تھا تو ختم نہیں ہوئی تھی. جتنے بچے غازی ہوئے ان سب نے کوئی نہ کوئی مقصد چنا, اور اس نے یہ جو کیپٹن صاحب ہیں, کیپٹن باتور خٹک نام ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ میں اب ایز اے پروفیشن نہیں لے رہا ہوں فوج کو, میں ایز اے کاز لے رہا ہوں اسے. تو خالد چشتی صاحب, یہ صرف ایک بچہ تھا جو بچ کے اور یہ بنا, اور ایسے کتنے بچے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہے وہ ایز اے سولجر اب وہ ہر جگہ پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. جی شاہ جی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور میں تو عوام کو بھی جو کے پی کے اور بلوچستان ہیں جنہوں نے اتنی دہشت گردی پچھلے تقریباً 40 سالوں میں آپ نے دیکھی ہے, جب سے سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا وہاں سے یہ دہشت گردی کا آغاز ہوا, وجہ کوئی بھی ہیں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن قیمت یہی گھرانے دیتے آ رہے ہیں. اس زمانے میں بھی جب امریکہ ڈرون مشن کرتا تھا یہاں پر نہایت شہری معصوم لوگ مارے جاتے تھے, شہید ہو جاتے تھے, وہ اس وقت سے لے کر یہ قوم نے بہت ریزیلینس دکھائی ہے اور بہت یونٹی دکھائی ہے, اور تمام ظاہر ہے یہ موقع صرف یہ اے پی ایس تک محدود نہیں رکھا جا سکتا, یہ جن جن نے قربانی دی ہے اور جو ریزیلینس دکھا کر اور یہ بہادری دکھا کر اور یہ کیپٹن صاحب آئے ہیں, انہوں نے یہی میسج دیا ہے کہ یہ قوم کو آپ فزیکلی ایلیمنیٹ کسی کا جسم کر سکتے ہیں, لیکن جو قوم کی روح ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے, اس کی جو ڈٹرمنیشن ہے اور جو حوصلہ ہے, وہ ہم نے اس وقت بھی دکھایا تھا اور مئی کے مہینے میں بھی ہم نے دکھایا. تو الحمدللہ یہ قوم پریشر لینے والی ہے نہیں, یہ ہمارے نرو سسٹم کو اگر کوئی چیک کرتا ہے تو ہمیشہ اسی کو مایوسی ہوئی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے ملک منظور صاحب, ایک تو یہ کہ فتنہ الخوارج کا جو ایک سو کالڈ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, لڑتے ہیں, لڑتے کیا ہیں, وہ تو خیر فتنہ الخوارج ہیں, فتنہ پھیلا رہے ہیں اور ان کا انجام بھی عبرتناک ہماری سیکورٹی فورسز کے ہاتھ ہو رہا ہے, مگر ان کے لیے تو سب سے سافٹ ٹارگیٹ ہی یہی ہے نا, جیسے کہ ابھی بات کی کہ وانا میں کیڈٹ کالج پر اٹیک کر دیا, پبلک پلیس پہ اٹیک کر دیا, عام معصوم جو پاکستانی عوام ہے ان کو جا کے ٹارگٹ کر دیا. یہ تو ان کی اپنی سوچ کی ناکامی کا اعتراف نظر آ رہا ہے. جی شاہ جی, آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیں یہ جو سانہ اے پی ایس ہے ہماری پاکستانی تاریخ کا ایک المناک باب ہے, اور جب بھی اس واقعے کو ہم یاد کرتے تو ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تعلیمی ادارہ پہ یہ حملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے مستقبل پہ ہے, نظریے پہ, امن پہ حملہ ہے, اور یہ بزدلانہ کارروائی ہمارے عزم و استحکام کو اور ہمارا جو پائے استقلال ہے اس کو نیچے دکھانے کی ایک بہت بزدلانہ کوشش تھی. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی قوم ناقابل تذکیر ہے, اور ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو خواتین ہیں, ہمارے جو بچے, ہمارے جو اساتذہ ہیں, وہ ایک دلیری کی ایک علامت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حملے کے بعد پاکستانی قوم نے جس طرح اظہار یکجہتی کیا اور جس طرح ساتھ کھڑے ہوئے فیملی کے ساتھ, کہ ان بچوں نے ایک دلرانہ, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جس طرح کیپٹن کی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ بچے پاکستان کا مستقبل تھے, اور یہ جو بزدل ہمارا دشمن ہے یہ سافٹ ٹارگٹ کی تلاش میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے عزم و ہمت کو یہ نیچہ نہیں دکھا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے, انتہا پسند جو ہے, وہ پاکستانی قوم کو نیچہ نہیں دکھا سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جس طرح کی ان کی ریمارکیبل سیکریفائسز ہیں اور جس طرح اپنے دشمن کو وہ خاتمہ کر رہے ہیں, یہ بھی پوری دنیا میں لکھا جائے گا کہ پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹریز ہے دہشت گردی کی وجہ سے. جانی اور مالی نقصانات دیکھیں تو کاؤنٹ لیس ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دلانہ مقابلہ کیا,
اور انشاءاللہ آخری دہشت گرد تک یہ جنگ جاری رہے گی. جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایک پیج پہ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو درخشاں ستارے تھے, یہ جو باہمت بچے تھے, ان پہ جو حملہ ہے وہ پوری قوم پہ حملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کو ہمیشہ درخشاں کرنا ہے. یقینی بات یہ بہت ٹیلنٹڈ بچے تھے, اور آج بھی ہر پاکستانی افسردہ ہے, غمزدہ ہے. یہ انتہائی بزدلانہ حرکت ہے, انتہائی کنڈیمیبل ہے کہ پوری دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ آپ کو یہ سبق نہیں سکھاتا کہ آپ معصوم بچوں پہ حملہ کریں, تعلیمی ادارے پہ حملہ کریں, بچوں کو ٹارگٹ کریں. دیکھیں بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں, اور یہ تو کسی سیاسی مسلک سے, سیاسی جماعت سے, کسی معاشرے کے سیگمنٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ تو پاکستان کے فیوچر کی ایک علامت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ایک اشتراک ہوا, کنسنسس ہوا, نیشنل ایکشن پلان بنا, اس پہ عمل درآمد ہوا نہیں ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پوری پاکستانی قوم اور تمام ادارے ایک پیج پہ اور منظم ہیں کہ جو بھی دہشت گرد عناصر پاکستان میں عدم استحکام پیش کرنے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ ان کے جو عزائم ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا. خالد صاحب, یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا, دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا 2014 میں, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی جو داخلی سلامتی پالیسیز ہیں ان میں بڑا ان کو اپڈیٹڈ کیا گیا تھا, تبدیلیاں لائی گئی تھیں. ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہترین پالیسی کیا نظر آئی آپ کو؟ کیونکہ اس وقت ہمیں پھر ان تمام چیزوں کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح سے اب دوبارہ یہ فتنہ الخوارج جو ہیں یہ ایک اٹیک کر رہے ہیں, ہمارے تعلیمی اداروں پر کر رہے ہیں, عام عوام پر کر رہے ہیں, اور بات وہی آ جاتی ہے سر نیشنل ایکشن پلان, یعنی کہ اس پر منوعن عمل ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ جو 14 نکات تھے اس میں سے ایک جو ہمارے افواج پاکستان کا جو ریاستی اداروں کا تھا وہ تو پورا کیا جا رہا ہے, مگر باقی 13 پر جو ہے اس طرح سے کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. یہ بھی شازیہ دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو سیمیٹریکل وار نہیں ہے, یہ اے سیمیٹریکل ہے. یہ نہیں کہ جب ایک دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے, 65 میں ہندوستان کے تحت ہوئی, 71 میں ہوئی, وجوہات علیحدہ, ابھی مئی میں جو کانفلکٹ ہوا, یہ سیمیٹریکل وارفیئر ہوتے ہیں. آلدو ہندوستان کے پاس ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا, ہم نے تو ڈیفینڈ کیا تھا, پہلی بات. اس کی کچھ کنفائنڈ بارڈرز ہوتے ہیں, رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں, ٹرمز ہوتی ہیں. جب وہ کلوز ہو جاتا ہے تو ایئر فورسز, نیوی, آرمی اپنے اپنے بارڈرز یا اپنے اپنے یونٹس پر چلی جاتی ہے. ایسیمیٹرک وارفیئر وہ ہوتی ہے جس کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی, اس کے ٹارگٹ اسٹریٹجی نہیں آئیڈینٹیفائی کی جا سکی, ٹائمنگ نہیں کیے جا سکتے, انٹینسیفائی کتنی ہوگی یا انٹینسٹی کتنی کے ساتھ آئے گی اس کو کیلکولیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جیسے میں نے کہا کہ ٹائم دشمن کے پاس یا ٹیررسٹ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ جو کوئی جتنے نکات آپ کہہ رہی ہیں کہ 14 نکات تھے, اس میں آرم فورسز کا بھی تھا مثلا. دیکھیے سب سے بڑا جو ویکیوم دشمن ڈھونڈتا ہے وہ آپ کے اپنی قوم کے, مسلح افواج کے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کے درمیان ڈھونڈتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جتنا ویکیوم زیادہ ہوگا میں ایک ایلیمنٹ آف ڈپریویشن یا ہیلپ لیسنس یا انڈر پریولیج ہونے کا کوئی پروپیگنڈا کر کے اندر جا گھسوں گا. تو قوم جب تک متحد نہیں ہوگی بیہائنڈ, میں اکثر لوگوں کو یا چینلز پر بھی یہ کہتا ہوں کہ مسلح افواج بنیادی طور پر ایک ویپن ہوتی ہیں لوگوں کے ہاتھ میں, لوگ جسم ہوتے ہیں بنیادی طور پر. تو جتنا جسم متحد ہوگا, کنفائنڈ ہوگا, مینٹلی الرٹ ہوگا, موٹیویٹڈ ہوگا, ویپن اتنا کارگر ہوگا. تو قوم کو متحد ہونا چاہیے بھی اور ہمیں رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈائنامک پالیسیز ہیں, اس کے اندر ٹائم لائن نہیں ہو سکتی. کوئی ایک رول جو اس وقت 14 بنائے گئے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج بھی سارے ریلیونٹ ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمیں کچھ ایڈ کرنے پڑے, کچھ کو موڈیفائی کرنا پڑے, لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں. کیونکہ جب بھی ابھی مئی کے مہینے میں دیکھیں جو کانفلکٹ ہوا, پوری قوم متحد کھڑی ہو گئی مسلح افواج کے پیچھے, دشمن کو ڈٹ کے جواب دیا, کہیں سے کمزوری نظر نہیں آئی. مسلح افواج تو چلے کر رہی تھی, ایئر فورس ہوا میں تھی, لیکن جو ڈرون آ رہے تھے لوگ اٹھا اٹھا کے سیلفیاں کھچوا کے اور پتہ نہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے تھے. تو اتنا کوئی حوصلے والی قوم اگر ہے دنیا میں تو مجھے بتا دیں کہ ڈرون اٹھا کے وہ ویڈیوز بنا رہے ہوں, جس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم میں بہت ڈٹرمنیشن ہے, ریزیلینس ہے اور بہت حوصلہ ہے. تو ہمیں یہ اسی طرح جواب دیتے رہنا چاہیے اور انشاءاللہ دیں گے بھی ایسے موقع پر. یہ مسلح یہ جو اے پی ایس کا ہوا ہے یہ تو ایک سٹینڈ لون واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں آیا بچوں نے یا ماؤں نے بچے اسکول بھیجنا بند کر دیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. کسی اور دنیا میں اگر ایک بچہ بھی مارا جائے ناحق تو آپ دیکھیں کتنے سال تک ایک ایلیمنٹ آف فیئر یا ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ڈیولپ ہو جاتا ہے.
ادھر آلموسٹ اتنی 100 سے زیادہ مائیں ہیں اور باپ ہیں جنہوں نے بچوں کو کہا کہ نہیں ابھی بھی بھیجنا ہے, اور کئی لوگوں کا میں سن رہا تھا اس زمانے میں بھی انہوں نے کہا ہمارے تو ابھی اور بچے ہیں اور ہم نے ادھر ہی بھیجنا ہے, اسی اے پی ایس میں بھیجیں گے ہم. تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ بہت ڈٹرمنڈ ہیں, یونٹی ہمیں دکھانی پڑے گی, جو فارمولا یا اسٹریٹجی ہے وہ اپ گریڈ بھی ہونی چاہیے, اس کو آل آؤٹ سپورٹ بھی کرنا چاہیے. ایز اے نیشن ہمیں کسی بھی جو ہم اسٹریٹجی ایک بنائیں اس پہ ایمان ہمارا اکٹھا ہونا چاہیے اور یونائٹڈ ہونا چاہیے, اور جیسے میں نے کہا آل آؤٹ ہونا چاہیے. ٹھیک, بڑی اچھی بات کی خالد صاحب نے, اور ان کا ایک پوائنٹ ملک منظور صاحب بڑا اہم ہے کہ اب موجودہ تناظر میں, موجودہ حالات میں جو ہیں وہ آپ کو نئی پالیسیز لے کر آنے ہوں گی. اب ایسا تو آرمی چیف صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو اب اس ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے, یعنی کہ اب وہ روایتی جنگ تو ہے نہیں, وہ تمام چیزیں جس میں ہم انفارمیشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں, ہم پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں, ہم نیریٹو کی باتیں کرتے ہیں, ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. کیونکہ اب دیکھیں دہشت گردی جہاں بھی ہو, میں سڈنی کی بات کر رہی ہوں آپ سے کہ وہاں ہوئی یا کچھ کہیں پر بھی ہوتا ہے, لیکن اب یونٹی کیسے ہوگی؟ اب اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس ایجنڈے پر چلے گی جس پہ دشمن چل رہا ہے, تو یہ تو اور ہمیں ہرڈلز نظر آ رہی ہے نا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. یہ شاید بڑا ویلڈ کوشچن ہے. دیکھیں ہمیں جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور یہ وہ عناصر ہیں جو آرم فورسز اور پاکستانی قوم کے درمیان دراڑ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں. ان کے منفی عزائم کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک دشمن ایجنڈے پہ کار فرما ہے, اور یہ دہشت گردوں کی فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں, سرپرستی کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اگر ایک صوبہ وفاق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, اور وہ سب سے زیادہ متاثرہ دہشت گردی سے, اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم افغان مہاجرین کو باعزت واپس بھیجنے کے جو پروگرام ہے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, لیکن ایک طرف ایک صوبہ ہے اس کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ان کو واپس نہیں بھیجیں گے, ہم تو ان کو ادھر رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں. تو جو دہشت گردی ہے یہ صرف وفاق کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, کے پی کے کا مسئلہ نہیں, بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, سندھ کا مسئلہ نہیں, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اور دہشت گردی قومی سلامتی کا ایک ایشو ہے. جب قومی سلامتی کے ایشوز آتے ہیں تو سیاست پس پردہ چلی جاتی ہے. تو آپ کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر, سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر, جیسے چشتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. اور یہ جنگیں ایسی جیتی جاتی ہیں جب اونرشپ آپ لے اور یونٹی کا مظاہرہ کریں. تو آج اس صوبے کے جو عوام ہیں, اس صوبے کی جو حکومت ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر دہشت گردی کی وجہ سے ان کے معصوم لوگ دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں تو ان کے جو جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, پریکٹیکلی وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو بھی غور و خوض کرنا چاہیے. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی تب ہی کامیاب ہوگی جب اس کو تمام صوبوں کی اونرشپ ملے گی. پاکستانی قوم الحمدللہ جس طرح 9-10 مئی کو ہوا تو پوری قوم سیسا پلائی دیوار وہ کی طرح. صوبہ نہیں مان رہا یا وہ وہاں کے سی ایم نہیں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, اور جان بوجھ کے ان کو سمجھنا چاہیے. بڑا آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور وفاق کا ساتھ نہیں دیں گے, دیکھیں وہ صوبہ مزید دہشت گردی کا شکار ہوگا. ایک لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے بڑی سنگین ہے وہاں پر, اور لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں. گڈ گورننس نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, نیپوٹزم ہے, اور سروس ڈیلیوری نہیں ہے. لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن زبوحالی کا شکار ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس صوبے کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے. ٹورزم پوٹینشیل ہے, وہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. پاورٹی ہے, پاورٹی کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ امن لائیں, اور امن اس صورت میں ہوگا کہ جب صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور وہاں جو جماعت جس کو مینڈیٹ دیا 12 سال سے جن کو اقتدار دیا گیا. سر مینڈیٹ کیا ابھی بائی الیکشن میں آپ دیکھیں نا ہری پور ان کا اپنا حلقہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ماضی کی بات کر رہا ہوں. عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے وہاں کے لوگوں کو. ابھی تو عوام میں بڑی ایک شعور و آگاہی آ گئی. آپ کو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ میں تو ماضی کی بات کر رہا ہوں. اب لوگوں میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ اب لوگ بھی ان کو ووٹ نہیں دے رہے, لوگ بھی لا تلقی کا اظہار کر رہے ہیں, ان کے جلسوں میں نہیں جا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں ایک سیاسی بالغی اور شعور آ گیا, اور یقینی بات ہے کہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ اگر وہ لوگوں کی توقعات پہ نہ پورا اترے. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس صوبے کو امن کا گہوارہ بنانا. ٹھیک ہے خالد چشتی صاحب, اب جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے, چونکہ میں وہی بار بار بات کر رہی ہوں کہ بہت چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی کافی چیزیں چینج ہو چکی ہیں. بھارت پہلے ہمارا کھلا دشمن تھا, اب افغانستان میں ان کے ساتھ ہمنا والا
بن کر جو ہے وہ پاکستان کے مختلف جگہوں پر اٹیک بھی کر رہا ہے، اور جس طرح دنیا بھر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ جی دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ اب اس واقعے کو لے کے جو 2014 میں ہوا تھا اور موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کس طرح سے اہمیت حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیے شازیہ، ہماری جو پوزیشن 10 سال کیا میں کہوں گا اس سال کے شروع میں بھی تھی نا، جی اس جی میں بہت فرق آیا جو آج ہم دسمبر میں بیٹھے ہیں۔ اسی سال کے اندر بہت ٹرانسفارم ہوا ہے ہمارا امپریشن یا ہمارا گلوبل امیج تھا اور گلوبل ریلیونس تھی۔ مئی کے مہینے میں یا اپریل کے اینڈ میں ہندوستان کی حکومت اور خاص طور پر انڈین پرائم منسٹر نے کیا سوچا تھا؟ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں پاکستان کو اتنی پنشمنٹ دوں گا کیونکہ پاکستان آلموسٹ لیس ریلیونٹ ہے، اور اس کو میں لیسٹ یا ارریلیونٹ کر دوں گا دنیا کے ایز اے اسٹیبل پلیئر، اور اینی بیلنسنگ فیکٹر میں اس کی وقت ختم کر دوں گا۔ تو آیا وقت ختم ہوئی، جو پرفارمنس تھی مسلح افواج کی، خاص طور پر پاک فضائیہ نے جو بفٹنگ جواب دیا، اس سے ہماری ویلیو ایڈ ہوئی۔ جب ہم وکٹوریس ہوئے تو جو فاتح ہوتا ہے اس کو ایک طاقت ملتی ہے، تو پھر جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو پھر دوسری طاقتیں آپ کو انگیج کرتی ہیں، یعنی پاور ٹاکس ٹو پاور۔ تو دنیا نے ہمیں ریلائز کیا، ہمیں ارریلیونٹ کرتے کرتے ہم بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئے۔ دنیا نے سوچا کہ اس پاکستان تو اتنا سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے کہ اس کو انگیج کیے بغیر اس خطے میں امن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے تو نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا تھا کہ آپ 60 دفعہ ذکر کریں برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ والا، تو وہ تو دنیا ریلائز کر رہی ہے کہ ہم ریلیونٹ ہیں، ہم ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں، اور اس کو ہمیں کیری آن کرنا چاہیے کیونکہ ہماری بات میں کریڈیبلٹی ہے۔ ہم نے وار مانگری نہیں کی ہے۔ جب پہلگام کا اپریل کے اینڈ میں واقعہ ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا ایک نیوٹرل انکوائری کرا لیں، آپ انویسٹیگیشن کروا لیں، ایک آپ ہمیں ثبوت دے دیں، ہم آپ کو تعاون کرنے کو تیار ہے۔ تو دنیا دیکھتی نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کا نہیں ہے کہ ہر گھر میں ایک ٹی وی اور ایک ہی چینل لگتا ہے اس پر۔ اب سینکڑوں چینل ہیں، آپ کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے، آپ کے پاس ہزاروں کنیکشن بن جاتے ہیں۔ دنیا کو ریالٹی سے آپ بچا کر اپنا کوئی نیریٹو یا بیانیہ جو ہے وہ کنونس نہیں کر سکتے، دنیا نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آج بھی دیکھ لیں۔ میں ایک اور چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں، ہندوستان کے ایئر چیف 2 دفعہ پبلک میں آ کر، ایک 9 اگست کو اور ایک 2 مہینے بعد آ کر پبلکلی انہوں نے کہا، پہلے کہا 5-6 جہاز ہم نے مارے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں 10-12 جہاز مارے ہیں۔ کسی نے یقین کیا؟ آپ کھول لیں ٹیلی ویژن چینلز کھول دیں، اس زمانے کا پرنٹ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ڈیجیٹل آؤٹ لیٹ یا نیوز ایجنسی اٹھا لیں جس نے انڈین ایئر فورس چیف کی بریکنگ نیوز چلائی ہو۔ کریڈیبلٹی ایشو ہے۔ ہمارے ایئر وائس مارشل صاحب آگے چلے گئے 8 مئی کو، اس کے بعد میرے جیسے لوگ آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں پاک فضائیہ کی باتیں کرنے کے لیے۔ ایئر فورس نے تو دوبارہ نہیں کہا۔ یہ ہوتی ہے گریسفل سائلنس، اور جو ہندوستان کر رہا تھا وہ تھا ریٹورک نوائز، یعنی شور شرابے والا بیانیہ۔ آج آپ پی ایف کو دوبارہ اپروچ کریں، وہ نہیں آنا چاہتے میڈیا پر، کیونکہ یہ پروفیشنل فورس ہے، وہ اپنے اپنے اسکواڈرنز میں اپنے اپنے کاموں پر اپنے اپنے ریڈار سکوپس پر واپس جا چکے ہیں۔ وہ بیانیے کے مقابلے بیانیے سے نہیں کر رہے، انہوں نے ثبوت دے دیے، آپ کو پرنٹ دکھا دیا، آپ کو فٹ پرنٹ دکھانے کے بعد کوآرڈینیٹس دکھا دیے، آپ کو ریڈیو کال سنا دی فائٹر پائلٹس کی انڈین کی، اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے کاموں پر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا اب ہماری بات سن رہی ہے، ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ہم ریلیٹیولی کہیں بہتر پوزیشن میں ہے دنیا سے ریلیونس کے زمانے میں، جو ہم جنوری فروری مارچ میں آپ خود اٹھا کر دیکھ لیں، ہم آلموسٹ سائیڈ لائن تھے، اور ہندوستان نے اسی چیز کو مس کیلکولیٹ کیا۔ اب کیونکہ بات ہمیں اکنالج کرنا چاہیے انڈین پرائم منسٹر کو کہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ریلیونٹ کر دیا۔ اب کیونکہ ہم ہو گئے ہیں تو ہمیں یہاں سے اپنی ویلیو ایڈ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ اور فتنہ الخوارج کے حوالے سے بات کروں کہ 16 دسمبر 2014 کو جو انہوں نے ایک مذموم اور غلیظ قسم کا جو مقصد حاصل کرنے کے لیے معصوم بچوں کو شہید کیا تھا، تو فتنہ الخوارج جو ہیں وہ تو تاریخ میں ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے، مگر یہ جو ہمارے انمول پھول تھے، ہمارے شہداء تھے، ان کو ہم ہر روز یاد کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو غازی بنے ہیں انہوں نے بھی یہ تہیہ کر لیا کہ اب وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ، ہر پروفیشن میں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ثابت ہوں گے۔ پاکستان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بلیسنگ رکھی ہوئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ بھارت کے جو ہندتوا آئیڈیالوجی ہے اس میں ذلت اور رسوائی رکھی ہے۔ وہ کس طرح، بات کریں گے اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे मोदी सरकार की, और मोदी राज में सब ने देखा है कि अक़लियतों के साथ और ख़वातीन के साथ जो है वो बदस्तूर गैर महफूज वहाँ पे हैं ये अक़लियत, और हमारी जो ख़वातीन हैं वहाँ पर भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नारवा सलूक है उसके आए दिन के जो वाक़यात हैं वो तो मंजर आम पर आते रहते हैं, लेकिन इस वक्त नहायत ही शर्मनाक वाक़या, मतलब उसको एक्सप्लेन करते हुए भी शर्म आती है कि एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी हमें नज़र आई है। बिहार के CM है और नीतीश कुमार पटना में सरकारी तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून डॉक्टर, उनके साथ गैर अखलाकी रवैया, यानी कि वो इस तरह का रवैया था कि जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने भी जो CM है उनको बावर कराया, उनको रोकने की कोशिश की। तो ये जो वीडियो थी ये अब वायरल हो चुकी है और दुनिया भर में जो है मोदी सरकार एक बार फिर जो है हजीमत का सामना कर रही है इस शर्मनाक वाक़े को लेकर, और फिर एक बार एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि गैर अखलाकी रवैया, इस अमल को ख़वातीन की जो है इज़्ज़त, ज़ाती आज़ादी और मजहबी जो उनकी वक़ार है उस पर एक खुला हमला करार दिया जा रहा है। लेकिन अब अफसोस के साथ यहाँ कहेंगे कि वो जो ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं, सो कॉल्ड इदारे हैं, जो कि एक शायद एनिमल राइट्स पर इतनी आवाज़ें उठाते हैं, मगर इस वाक़े को अब तक क्यों उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है, ये दोहरा मेयार है, इसको तो बेनकाब करना ही होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में तारिक अजीज़ साहब, बाकी मेहमान मेरे साथ पहले से ही मौजूद हैं। तारिक अजीज़ साहब, सर ये वाक़या यकीनन आपने भी देखा होगा ये वीडियो। अब सवाल यहाँ ये है कि ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है इसने भारत के जो सेकुलर शनाख्त थी उसको इतना नुकसान पहुंचा है कि अब ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है मोदी सरकार। थैंक यू शाजी, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो एक इनका सेकुलर का एक था, एक जो इनका एक स्लोगन था, ये इनका एक अपनी आइडियोलॉजी थी, बिल्कुल बेनकाब हो गई है। इस वाक़े के बाद दुनिया को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। हमने तो नोटिस लिया ही लिया है। हम मुसलमानों के अलावा, ये तो मुस्लिम उम्मा में एक बड़ा इस खातून का हिजाब इस तरह खींचना, जिस तरह खींचने देखा, हमने देखा, इंतहाई अफसोसनाक भी है, काबिल मजम्मत भी है। मुसलमानों के लिए तो ये है ही है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी जो है इसका नोटिस लेना चाहिए। दुनिया में मजहबी आज़ादी का तमाम ममालिक, तमाम आइन, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह इस चीज़ का हक देते हैं कि आपको मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, और इस तरह से तो किसी मुल्क में नहीं होता। उधर से जिनका जो है आपने कहते हैं सेकुलर भी हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी वहाँ कहते हैं, जमहूरियत तो सबसे बड़ी हम है, तो वहाँ पे जो ख़वातीन के साथ, दलत के साथ, अक़लियतों के साथ वहाँ पे जो सलूक होता है वो आए दिन उससे कोई ना कोई नया रिकॉर्ड कायम होता जा रहा है। ये कल का जो वाक़या बिहार में हुआ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं नीतीश कुमार, उसने खातून का एक हिजाब इस तरह खींच के ज़बरदस्ती नीचे किया। ये तो इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या है, काबिल मज़म्मत वाक़या है। इसका दुनिया को, बाकी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, वैसे ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर तमाम दुनिया बात करती है, बाकी जो है NGOs भी बात करती हैं, तो इसके ऊपर जो है उनके इस बात के भी नोटिस लेना चाहिए। और हिंदुस्तान में जो है आए रोज़ जो है कोई नई से नई बात, नया से नया रिकॉर्ड जो कायम होता जा रहा है, इसको अफसोसनाक भी है। और दुनिया इसको नोटिस भी ना नहीं ले, इसके ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर दबाव भी डाले इस किस्म के वाक़यात के तदारक के लिए मोदी सरकार का। और मीडिया में भी इसको जो है मैक्सिमम पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के मीडिया में जो है इसको दिखाना चाहिए, इसको वायरल करना चाहिए। शायद के मोदी को, हुकूमत को, हिंदुस्तान को इसके ऊपर थोड़ी सी शर्म आ जाए, इस किस्म के वाक़यात का शायद कोई कहीं जाके स्टॉप हो जाए। लगता नहीं है जिनको जो उनकी ढिठाई और बेशर्मी और जिस तरह से उन्होंने ये किया है, जो सिलसिला चला है जब से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है, पहले भी उनका यही था, एटीट्यूड यही था। हर वक्त जो है वो ब्लेम, इल्ज़ाम, प्रोपेगेंडा, उसके पीछे छुपना, कभी कभी दहशतगर्दी का वाक़या जो हो जाए तो उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करना। अभी हाल ही में सिडनी वाक़या जो हुआ है, आपने देखा सिडनी वाक़े को, जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने ट्राई थी इजराइल, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की, तो दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो गया। ऐसा नहीं था, दुनिया ने तस्लीम किया, तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने तस्लीम किया कि वो जो नवीद अकरम और उनका जो बेटा है वो हिंदुस्तान, उनका पासपोर्ट है वो, उसका जिस तरह से उन्होंने फिलिपाइन आए वहाँ से तरबियत हासिल की और वो सिडनी पहुँचे और इस वाक़े में मुलव्वस हो गए। तो इस तमाम शर्मनाक हरकतें जो हिंदुस्तान ने की हैं, तो इसके ऊपर उनको, इसके बावजूद उनके सेकुलरिज्म का या अपने आप को वो एक जो ये कहें कि डेमोक्रेटिक फेस है, जो सेकुलरिज्म मुल्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झूठ फ्रॉड एक है जो खुद के सामने आ चुका है। आपका पॉइंट आ गया। मलिक मंसूर साहब, भारत में मुसलमान ख़वातीन जो हिजाब पहनती हैं और मुसलमान जो वहाँ पर मौजूद हैं उनकी शनाख्त को निशाना बनाया जाता है। हमने जो माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक है, हमने बहुत बेतहाशा वीडियोस देखी हैं, लेकिन इस वक्त ये जो वीडियो वायरल हो रही है इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है और भारत के अपने अंदर से आवाज़ें आ रही है।
کیونکہ اب تو دیکھیں نا یہ 9 مئی کے بعد تو ویسے بھی ان کی جو ہنڈیا ہے وہ بیچ چوراہے میں پھوٹ چکی ہے مودی سرکار کی. سب کو سمجھ آ چکا ہے کہ صرف پاکستان کا نام لے کر جو ہے وہ ووٹ حاصل کیا جاتا ہے, یا جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جو خلاف ورزی کرتے ہیں انسانی حقوق کی. اب استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نتیش کمار سے, لیکن وہ ڈٹائی سے اس پر قائم ہے اور کوئی رد عمل نہیں آیا. معافی کا بھی مطالبہ کیا دیکھیں شازیہ, ایک بہت ہی شرمناک رویہ, اور بی جے پی کی ریاستی جو پالیسی ہے وہ نفرت, تعصب اور تضحیک مسلمانوں کے خلاف ایک پریکٹیکلی ایک انہوں نے نیریٹو بنا لیا ہے, اور یہ واقعی کسی فرد واحد کا نہیں. دیکھیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے, اور خواتین کی آزادی پہ یہ حملہ ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ہونا ایک جرم بن گیا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا تضحیک امیز رویہ ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور ان کی جو مذہبی آزادی ہے جس طرح اس کو سنیچ کیا جا رہا ہے اور ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ایک ناکام بیانیہ ہے کہ وہ صرف اینٹی مسلم ایک نیریٹو کے گرد وہ گھوم رہے ہیں, اور یہ ایک تنگ نظری بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیا بھر کے مذاہب ہیں وہ مذہبی آزادی کی اجازت دیتے ہیں. پاکستان میں بھی اقلیتیں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, دیگر مذاہب کے لوگ ہیں. پاکستان میں ان کو برابر مذہبی حقوق ملتے ہیں, ریاستی سطح پر ان حقوق کا احترام کیا جاتا ہے, اور ہمارے قوانین موجود ہیں جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. لیکن آپ بھارت میں دیکھیں جو کروڑوں مسلمان ہیں, تو یہ ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے جس پہ وہ عمل پیرا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سے بھی بڑی مؤثر اور توانا آوازیں جو ہیں اس رویے کے خلاف وہ گونج رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام عالم میں جو بھارت کا ایک مسخ شدہ چہرہ ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اور یہی ان کی ریاستی سطح پہ جو پالیسی ہیں ان کو آئسولیٹ کر رہی ہیں. دیکھیں بھارت کئی دہائیوں سے یہ کوشش کرتا رہا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئسولیٹ کرے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھارت خود بین الاقوامی سطح پر سفارتی تنائی کا شکار ہے. کسی عالمی تنظیم کا کوئی بھی اجلاس ہو, وہاں سفارتی سطح پہ ان کے ساتھ جو تضحیک امیز سلوک کیا جاتا ہے, اور پوری دنیا کو یہ باور ہو گیا ہے کہ بھارت جو اپنا نیریٹو ہے اس کو بائی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جو حکومت ہے وہ کس طرح کمزور ہے, اور ان کو جو اقدامات ہے کس طرح ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, اور ان کے جو مظالم ہیں مسلمانوں پر, اس سے یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ جو سو کالڈ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی تو نوٹس لینا چاہیے نا, اور ان کو بھی ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے کہ جو بھارتی سرکار ہے وہ کس ایجنڈے پہ پیروکار ہے اور کس طرح کے وہ اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بھارتی چیف منسٹر کا یہ انتہائی شرمناک, بزدلانہ اور انتہائی تضحیک امیز رویہ ہے کہ ایک خاتون ڈاکٹر کو جب آپ شیلڈ یا وہ جو ڈگری دینے جا رہے ہیں اس کے چہرے سے آپ نقاب کھینچ رہے ہیں, کتنا کنڈیمیبل ہے. پوری دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ آپ کا یہ رویہ, اور وہ بھی خواتین کے خلاف. دیکھیں نا خواتین جو ہے پوری دنیا کی تعمیری ترقی میں ایک بڑا مثبت رول ہے, اور وہ تو ڈاکٹر ہے. دیکھیں اس نے تو لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ہیومنٹی کو سرو کرنا ہے, اس کا کوئی ایجنڈا کسی مسلک سے نہیں ہے, کسی مذہب سے نہیں ہے. لیکن اس خاتون ڈاکٹر کے ساتھ یہ تضحیک امیز سلوک جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے جو مہذب ممالک ان کو آواز بلند کرنی چاہیے. ٹھیک ہے خالد چشتی صاحب, مودی سرکار کے دور میں تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کی وائلیشن کی جاتی ہے, بلکہ اب تو مودی سرکار کے دور میں تو خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا منی پور میں جو واقعہ پیش آیا تھا, وہاں پر بھی کافی اس کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی تھی. اب یہ دانستہ نظر انداز کرنا مودی سرکار کا تو وتیرہ بن گیا ہے, اور تعصب بھی ہمیں نظر آتا ہے. اس وقت ایک جو سچویشن بھی چینج ہو چکی ہے 9 مئی کے بعد جب بھارت کو شکست ہوئی ہے, اور اب دنیا بھی سمجھ رہی ہے بھارت کس گیم اور پلان کے ساتھ چل رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھارت کو جو ہے ہیومن رائٹس کی جو ہے وائلیشن نہیں کرنی چاہیے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے مزید؟ دیکھیں میں شازیہ, ہمارے فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کیا کہا ہے, یہ ملک بنا تھا, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ. ہم یہاں پہ بہت اسلامسٹ ریفارمز کر سکتے تھے اور سخت قوانین بناتے کہ اسلام کے خلاف یہ نہیں ہوگا. اب پہلی اسمبلی کو قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لوگوں سے کہ تم آزاد ہو مندروں میں جانے کے لیے, مسجدوں میں جانے کے لیے یا گرجاؤں میں جانے کے لیے, کیونکہ اسٹیٹ اس میں یا مداخلت نہیں کرے گی کیونکہ یہ آپ کا ذاتی پرویلیج ہے. مطلب اتنی کلیئرٹی تو ہمارے فاؤنڈنگ فادر میں 1947 میں دے دی تھی کہ یہ کس طرح کا ملک ہوگا جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. پہلی بات تو یہ کلیئر کریں.
دوسری میں مجھے یاد آ گئی آپ کی باتوں کے دوران، میں ہوائی گیا تھا جب میں ایئر فورس میں ہوتا تھا، ایک کورس کرنا تھا میں نے وہاں پہ. جب ہم نے سارا نارمل ہوا، فرائیڈے کو وہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، جمعے کی بریک نہیں ہوتی، تو ہم کچھ چند ملکوں کے مسلمان لوگ تھے جو ملیشیا، بنگلہ دیش میں، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سوچنا شروع کیا، انہوں نے پتہ کرایا، پتہ لگا ہوائی چھوٹا سا تو جزیرہ ہے، ایک ہی مسجد سی. آپ اندازہ لگائیں مس شازیہ، انہوں نے ایک کرنل کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ہمیں گاڑی میں لے کے جمعے کی نماز پڑھانے جاتا تھا اور 1 گھنٹہ اپنی گاڑی میں ہمارا انتظار کرتا تھا. تو میں آج ان کو اکنالج کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ ورلڈ دوسروں کا احترام کرتی ہے. وہ ہماری نماز کے لیے ڈیوٹی دیتا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ کیوں پڑھتے ہو بھائی، اس میں گھر میں پڑھ لینا جا کے، یا وہیں دفتر میں پڑھ لو، یا کوئی اور بات نہیں کی. اس نے احترام کیا کہ آپ مسجد میں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا جی. انہوں نے مسجد ڈھونڈی کہ کہاں پہ مسجد ہے، وہ کافی دور تھی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں جو اتنے ڈیولپڈ ملک ہیں وہ ہیومینٹی کی، اسلام کی، آپ کی جو ویلیوز ہیں اس کی اتنی عزت کرتی ہیں. اور یہاں پر انہوں نے، ہندوستان نے ابھی ایک سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کیا تھا پاس، CAA کے نام سے. وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ سارا جس کو کہتے ہیں نا وہ ذلت آپ شہریت کے ترمیمی قانون کے حوالے سے سر. ایگزیکٹلی. تو وہ انسلٹنگ ہے دوسرے مذاہب کے لیے، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اس پر لایا گیا ہے ٹو ڈسکریمنیٹ، کہ یہ والے پرولیج ادھر ہوں گے، یہ ان کے نہیں ہوں گے. پھر یہ جنہوں نے 370 آرٹیکل کشمیر میں کیا تھا وہ بھی ڈسکریمنیٹری تھا. تو اسٹیٹ سائڈیں نہیں لیتی، اسٹیٹ ہوتی ہے. اس میں جیسے میں نے قائد اعظم کو ریفر کیا، وہ یہ نہیں کہتی. قائد اعظم کا میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ یاد کراتا چلوں کہ قائد اعظم کا جو چیف سیکورٹی آفیسر وہ پارسی تھا، اور گاندھی کو قتل کر دیا ایک جنونی ہندو نے ہندوستان میں. تو یہاں پہ ان کے سٹاف نے کہا کہ سر آپ کا جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے وہ پارسی ہے، اس کو فوراً بدل دیں بیکاز آپ کی جان کو خطرہ ہے. کچھ دیر سوچنے کے بعد قائد اعظم نے کہا نہیں بدلوں گا. اور اس لیے نہیں بدلوں گا کہ اگر میں اس کو بدل دیتا ہوں تو میں اس پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ میں مسلمانوں کا گورنر جنرل ہوں، کیونکہ میں پاکستانیوں کا گورنر جنرل ہوں، اس لیے اس کو نہیں بدلوں گا. تو ہمارے تو فاؤنڈنگ فادر نے یہ سیٹ کر دیا کہ وہ مذہب کے نام پر اپنا چیف سیکورٹی افسر بھی نہیں بدلتے تھے، کیونکہ یہ پاکستانی ہے تو یہ کوالیفائڈ ہے. جبکہ آج دیکھیں 78 سال بعد ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. میں نے ہسٹری کو اس لیے ریفریش کیا کہ ہمارا مذہب بھی بڑا لبرل ہے. ہمارا تو وہ مذہب ہے جو فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بچوں کو نہیں پہنچانا، عورتوں کو نہیں پہنچانا، مندروں کو اور عبادت گاہوں کو جو نان مسلمز کی ہیں ان کو نہیں پہنچانا، اور جو پناہ لے لے وہ بھی معاف کر دینا وہاں پہ. امیجن کریں ہمیں 1400 سال پہلے ہمارا مذہب کیا بتا گیا، اور یہ کون سے نافذ کر رہے ہیں جو نقاب اتار کے اتنی انسلٹنگ. آپ نے بالکل ٹھیک، ہمارے دونوں دوستوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے. یہ آپ کی فرسٹریشن شو کرتی ہے، جہالت تو شو کرتی ہے، یہ ایک ایلیمنٹ آف انگزائٹی شو کرتی ہے، اور آپ کی مینٹل سکنس کو شو کرتی ہے. میں تو یہاں تک جانا چاہوں گا. سر مینٹل سکنس پہ بات کی تو طارق صاحب ابھی تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ یہ نتیش کمار صاحب ہیں، ان کا ذہنی توازن صحیح بھی نہیں ہے. کچھ رپورٹس ایسی بھی آئی ہیں. اب ایسے میں بہار کا CM جو ہے جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، تو یہ تو بھارت کے اپنے لیے بڑی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. یہ جیتا اسی لیے ابھی بہار کا الیکشن ہوا ہے نا، اسی اپنے جو مینڈیٹ اس کو ملا ہے اس نے اس کا ریفلیکشن تھا، عکس تھا کہ میں نے دیکھے جی صحیح بات ہے. بھارت میں اب جو ووٹ ملتا ہے وہ پاگل پن کے اوپر ملتا ہے، تو اس نے ثابت کیا کہ آپ نے مجھے ٹھیک ووٹ دیا ہے. تو ایسا بھی اب اسی طرح اگر یہ حالت ہے وہاں ووٹ کے معیار کی، وہاں پہ چیف منسٹر کے انتخاب کی، اس کا ذہنی توازن جیسے آپ نے کہا رپورٹس بھی آ گئی ہیں، تو انتہائی افسوسناک ہے. اور بڑی ڈٹھائی کی بات یہ، اس کو وہ اپنی اصلاح، مطلب اصلاح تو تب ہو جائے وہ بندہ اپنی غلطی مانے، جو اس کو شرمندہ ہو، نہ وہ شرمندہ ہے نہ غلطی مانے، اصلاح کہتے ہیں. اب پاکستان میں ایک چھوٹی سی، پاکستان میں منارٹیز کا آپ دیکھیں، ہماری فیڈرل کابینہ میں بھی ایک ہندو منسٹر ہیں، پنجاب میں ایک سکھ منسٹر ہیں، سندھ کابینہ میں بھی ہندو منسٹر ہیں. تقریباً تمام صوبوں میں وفاق میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ چونکہ پاکستانی ہیں، تو یہاں ان کو کابینہ میں بھی بٹھایا جاتا ہے، صوبے میں بھی بٹھایا جاتا ہے، وفاق میں بھی بٹھایا جاتا ہے، اور وہاں پہ کیا ہے. اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں بھی سیکولر بھی ہیں، اپنے آپ کو وہ بڑا اس کے پتر سمجھتے ہیں. اس کے مقابلے پاکستان میں کوئی 1000 گنا زیادہ بہتر انسانی حقوق کی بھی یہاں پروٹیکشن ہے، منارٹیز کو بھی ہے، ان کو تحفظ بھی حاصل ہے. ایک میں آپ کے لیے بتاؤں کہ مالاکنڈ ڈویژن سے خاتون ڈاکٹر ہیں، ہر دفعہ الیکشن لڑتی ہیں. مالاکنڈ ڈویژن جیسے قبائلی علاقوں میں خاتون ڈاکٹر، ہندو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ جب الیکشن کے پہ جاتی ہیں تو ان کو لوگ استقبال بھی کرتے ہیں، ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، جیتی نہیں ہیں جیتے، لیکن ان کو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی حملہ کر دے گا، کوئی دوپٹہ کھینچ دے گا، کوئی مجھے ایسا. تو آزادی سے الیکشن بھی لڑتی ہیں، جاتی بھی ہیں، کیمپین بھی کرتی ہیں، اسلام آباد میں اکثر آتی رہتی ہیں، یا انٹرویو میڈیا میں بھی آتی ہیں.
ان کو بالکل کوئی اس قسم کا نہیں ہے. تو یہ ہے پاکستان ہندوستان کے اوپر بڑا ایک فرق ہے جس کو دنیا کو سمجھنا بھی چاہیے اور دنیا سمجھتی بھی ہے. اچھا ملک منظور صاحب، ایک اور وہ بہت بڑا ایشو ہے خواتین کے ساتھ زیادتی کا، اور آپ کو یاد ہوگا گجرات، اتر پردیش میں جس طرح سے زیادتی کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بلکہ پچھلے دنوں تو اس پہ پورا بھارت کی جو خواتین تھیں انہوں نے باقاعدہ کیمپین چلائی تھی، اس میں کچھ منسٹرز بھی انوالو تھے جن پہ ریپ کے کیسز بھی تھے، اور وہ پھر منسٹر بھی بنے، بی جے پی کے ہی تھے وہ. یہ دیکھیں ہندوستان میں جو مذہبی آزادی اس کو سلب کیا جا رہا ہے اور جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو تو مکمل ایک آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو بی جے پی سرکار ہے ان کو وائلیٹ کرنے میں ان کا جو رول ہے ایک بڑا کلیدی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک ان ریسٹ ہے معاشرے میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح مذہبی جنونیت اور مذہبی آزادی کو جو سلب کرنے کو کہ ریاستی پالیسی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اینٹی مسلم ان کا ایک نیریٹو ہے، اور اسی کے ارد گرد ان کی سیاست گھوم رہی ہے. یعنی وہ سیاست کے جو سیاسی مقاصد ہے اس کے حصول کے لیے وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک نام نہاد ایک سیکولرزم کا جو دعویٰ ہے، اور جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں کہ جی رول آف لا ہے، بڑا جمہوری ملک ہے، تو نہ وہاں جمہوریت ہے نہ جمہوری اقدار ہے، بلکہ جمہوریت کے لبادے میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے. اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں ان پہ دائرہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے، وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے، وہ قربانی کے جانور نہیں خرید سکتے، وہ گائے اس کو ذبح نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح تعلیمی اور ہیلتھ اور دیگر تمام ریسٹرکشن ان پہ عائد کر دی گئی ہے. تو یہ ان کا ایک مسخ شجت چہرہ ہے بی جے پی کا کہ جو وہ اپنی قوم کو دے رہے ہیں. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو علیحدگی پسندگی جو تحریکیں ہیں وہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ سراپا احتجاج ہیں. پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھیں تو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جو مودی سرکار کی جو مقبولیت ہے وہ نچلی ترین سطح پہ آ گئی ہے اور لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ جو ان کی ایک ریاستی مستثمانہ پالیسیاں، تضحیک امیز سلوک ہے، نفرت کو جو پروان چڑھا رہے ہیں، تعصب کو پروان چڑھا رہے ہیں، مذہبی آزادی کو سلب کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ملک کے اندر بھی ایکسپوز ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب اقوام عالم میں بھی میڈیا کے ذریعے لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ اسٹیٹ لیول پہ کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. خالد چشتی صاحب، لاسٹ کوسچن میں سر آپ سے لینا چاہوں گی کہ اب یہ جو مودی کی حکومت میں جو ہندتوا آئیڈیالوجی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اب ریاستی پالیسی کی سطح پر ہے، جو کہ بھارت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. مطلب بھارت کی عوام کی بات کر رہی ہوں میں، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، جو مائنرٹیز وہاں رہتی ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. کشمیر پہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے اب بھارت ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر بھی ہو چکا ہے. اب سڈنی میں جیسے وہ واقعہ ہوا ہے اس میں تانے بانے جو ہیں، بلکہ اب تو کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے جو حملہ آور تھا وہ اس کا تعلق بھارت سے تھا، اور جو فلپین حکومت نے بھی اس چیز کو کنفرم کر دیا کہ وہ فلپین آئے تھے اور انڈین پاسپورٹ پر آئے تھے. لیکن اس وقت بھارت کے خلاف اس طرح سے ہمیں دنیا سے آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اب یہ انسانی حقوق کی پامالی پر رپورٹس تو آ جاتی ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ شازیہ دیکھیں، پہلا کامنٹ یہ کہ وہ انڈین گورنمنٹ ایسا کرتی کیوں ہے، خاص طور پرائم منسٹر مودی. دیکھیے وہ تو اپنے ووٹ لیتے ہی ہیٹ بیسڈ ہیں، یعنی نفرت پہ بنیاد بنا کر لیتے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارا الحمدللہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، وہ کوئی 140 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہاں پہ ہم سے 6 گنا بڑا وہ ملک ہے. یہاں پہ جو کوئی الیکشن لڑتا ہے اس نے کبھی اینٹی انڈیا ووٹ کر کے نہیں لیا ہوگا. وہ اپنے ہمارے مسئلے ہیں جن کو اب ایشو کرتے ہیں، کوئی پارٹی کچھ کہتی ہے، کوئی پرابلمس کی. انڈیا میں دیکھیں وہ اینٹی پاکستان جب تک نعرہ نہ لگائے ان کو ووٹ نہیں پڑتا. پہلی بات تو یہ، اور یعنی ہیٹ بیسڈ ہے ان کا، ساری اسپریڈ کرتے ہیں، وہ انسیکیورٹی ڈیولپ کرتے ہیں. یہ عجیب الیکٹرول ووٹنگ ہے جس کے اندر 6 گنا بڑا ملک انسیکیورٹی آپ سے 6 گنا چھوٹے ملک کے خلاف پیدا کر کے ووٹ لیتا ہے، ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی یا جس کو کہہ رہے ہیں خوف پیدا کر کے. اب آپ کا یہ سوال کہ لوگ یا دنیا اس طرح مانتی کیوں نہیں ہے، یا ان کو سپورٹ کس طرح کرتی ہے، یا اس طرح نہیں کنڈیم کرتی جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں، یا اصولی طور پر بنتا ہے. وہ اس لیے نہیں کرتی کہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہو جاتے ہیں، اپنا اپنا ان کا ٹریڈ ہے، بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتی ہیں. میں چھوٹی سی مثال ڈیٹا کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہندوستان کا امریکہ کے ساتھ سالانہ ٹریڈ ہے کوئی $140 بلین کے قریب، امریکہ اور انڈیا، جس میں سے آلموسٹ 30% انڈیا کے حق میں ہے، یعنی انڈیا زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان کا ہے تقریباً 9-9.5 بلین صرف امریکہ کے ساتھ ٹریڈ سالانہ. تو آپ دیکھیے 15 گنا ہم سے زیادہ ٹریڈ ہندوستان کا ہے. تو جب امریکہ کوئی پالیسی بناتا ہے کہ پاکستان ورسز وہ،
تو جب تک وہ بہت کمپیلڈ نہ ہو وہ اینٹی انڈیا نہیں بناتے. وہ بے شک پرو پاکستان بنا لیں لیکن اینٹی انڈیا سٹانس نہیں لیں گے. ان کو پتہ ہے ہمارا ٹریڈ ان کے ساتھ ہے, ہماری امپورٹ بڑی ڈیپینڈنٹ ہے, ہمارا ٹیکسٹائل ہے, میڈیسن ہے, آئی ٹی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپرومائز کر جاتے ہیں. ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کو سمجھ نہیں آتی, سمجھ تو دنیا کو آ رہی ہے, لیکن اپنی اپنی اوبلیگیشن یا مجبوریوں کی وجہ سے آپ یہ ماحول دیکھ رہی ہیں جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ اس طرح کیوں نہیں کرتا. آلموسٹ پورے یورپ کا جو ٹریڈ ہے وہ بھی تقریباً 135 بلین ہے. تو اب آپ دیکھیے دو سیگمنٹ میں نے بتایا, ایک یورپ اور ایک امریکہ, دونوں کا ملا کے آلموسٹ $300 بلین کا بزنس ہے انڈیا کے ساتھ. تو وہ پہلے ٹریڈ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کنڈیم یا نو کنڈیم, ہلکا سا کوئی ایک بیان دے دیں گے یا اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی ایشو اگر کر بھی دیں گے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے حالات یا ان کے تعلقات یا ریلیشن شپ بزنس کے وہ کمپرومائز نہ. ٹھیک ہے, بڑی ریلیونٹ بات کی آپ نے سر, اور تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یقیناً جب بھی ہم ہندوتوا آئیڈیالوجی کی بات تو یہ ایک سیاسی شناخت ہے, ہندو ایک مذہب ہے. مودی سرکار اس کو اپنی عوام کو بیوقوف بنا کر جو ہے وہ ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی لے کر آ رہی ہے جو کہ بھارت کے لیے خود بہت خطرناک ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.